یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 13۔ مشرف کی اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی تجویز افسران نے مسترد کر دی تھی۔ امریکہ سے واپسی پر کہنے لگے، ہم خامخواہ فلسطین کی خاطر اربوں سے بھی سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اسرائیل سے تعلقات میں بہت فائدہ ہے، تم لوگ بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ عراق میں سپاہ بیچنے کی تجویز بھی کور کمانڈرز نے نہیں مانی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباسات۔ دسمبر 2001 کے آخری ایام میں ہم نے کوہاٹ کی جیل خالی کرا کر اس میں غیر ملکی اور اس لڑائی سے منسلک پاکستانی قیدی رکھ دیے۔ 80 ارب شہری اور پکڑے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ یہ امریکہ کو نہیں دیے جائیں گے۔ یہ خبر بھی ISI سے ملی کہ جو پاکستانی یہاں سے جہاد کے لیے افغانستان گئے تھے ان میں سے 110 کابل سے جہاز میں بٹھا کر ہندوستان لے جائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر جنرل ٹامی فرینکسن سے پیغام ملا کہ 892 پاکستانی کابل جیل میں ہیں جنہیں واپس پاکستان بھیجا جائے گا۔ جو 232 غیر ملکی قیدی پاکستان میں ہیں، امریکہ کی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے لوگ انہیں کندھار لے جائیں گے۔ کچھ دنوں بعد PF کے جہاز 1100 پاکستانی قیدی لے کر افغانستان سے آئے، انہیں ہری پور جیل بھجوا دیا گیا۔ یہ تمام کام ISI کے زیر نگرانی ہوتے تھے، ہمیں صرف خبر ملتی تھی۔ فوج جو بھی مجاہدین پکڑتی تفتیش کے لیے ISI کے حوالے کر دیتی، پھر وہ کہاں جاتے فوج کو خبر نہ ہوتی۔ 21 اگست 2002 کو جنرل ڈین میکنیل US آرمی سے جنرل یوسف کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ یہ ان دنوں افغانستان میں کمانڈر کولیشن فورسز افغانستان تھے۔ میں نے ان سے کہا، امریکہ نے ہمیں دونوں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ایک طرف تو آپ کی فوج نے القاعدہ کو پاکستان میں آنے کا موقع فراہم کیا، ہم کو اپنی کارروائیوں کی کوئی خبر نہ لگنے دی۔ دوسری طرف سے آپ کے ساتھی ہندوستان نے ہمیں مشرق کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ ان باتوں سے ہمارے بیچ بے اعتباری پیدا ہوئی۔ پاکستان کے تعاون کے بغیر تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ افغانستان میں جو ہندوستان کو منظم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے لیے دوہرا خطرہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ایسی توقع نہ رکھیں کہ اسی دباؤ میں آ کر ہم کشمیر کو بھی بھلا دیں گے۔ سخت طبیعت کے انسان دکھائی دیتے تھے، مگر ہنس کر میری باتوں کے گول مول جواب دے دیے۔ اسی دن براستہ MO چیف صاحب کا حکم بھی موصول ہوا کہ ہماری فوج کے کچھ افسران افغانستان میں بگرام کے امریکی ہیڈ کوارٹر میں تعینات ہوں گے تاکہ ان سے بہتر ہم آہنگی رہے۔ پھر 1 سال کے اندر اندر ہماری فوج کا ایک نمائندہ سینٹ کام ہیڈ کوارٹر ٹامپا فلوریڈا میں بھی بھیج دیا گیا۔ SSG میں تیز رد عمل کرنے والی ٹیمیں کوئک ری ایکشن فورس تشکیل دی گئیں، جن کی تربیت امریکی تربیلا کے علاقے میں کرتے۔ SSG کی ایک اسپیشل آپریشنز ٹاسک فورس فاٹا میں کارروائیوں کے لیے قائم کی گئی۔ ان کے لیے فراہم کیا ہوا ساز و سامان بھی تربیلا میں ہی رکھا گیا اور یہیں SOTF کے لیے ہیلی کاپٹروں کے پائلٹوں کی رات میں کارروائی کی تربیت بھی دی جاتی۔ کافی امریکی یہاں پر مقیم ہو گئے۔ پھر سپاہیوں کے 40 کے گروپ تربیت کے لیے امریکہ جانے شروع ہوئے۔ تربیت کیا تھی؟ امریکہ کی سوچوں پر ڈھالنا تھا، ان کی محبت پیدا کرنی تھی۔ SOTF پشاور کور کے احکام پر کام کرتی تھی، لیکن امریکہ سے زیادہ تعاون ISI کا رہتا، اور ان دنوں فوج اور ISI میں فاٹا کے سلسلے میں خاصا کھنچاؤ رہنے لگا۔ کئی مرتبہ چیف کی موجودگی میں تنازع اٹھ چکا تھا۔ پھر چیف نے زور دینا شروع کیا کہ SOTF کو ISI کے ہی نیچے کر دیا جائے اور وہی امریکہ سے ملاپ رکھتے ہوئے اس کی کارروائیوں کو کنٹرول کرے۔ شاید ان کا خیال تھا کہ فوج دل سے اس کام پر مائل نہیں،
اس پر کافی لے دے ہوئی، مگر فوج آمادہ نہ ہوئی، نہ وائس چیف، نہ کور کمانڈر اور نہ ہی میں۔ فوج کے ایک سگا کی کمانڈ آئی ایس آئی کو کیسے دے دیتے؟ آئی ایس آئی میں فوجی تو ضرور تھے، مگر وہ فوج کا حصہ تو نہیں تھی۔ تنازع چلتا رہا، فوج کی کارکردگی کی شکایات چیف کو جاتی رہیں، امریکہ سے کچھ نہ کچھ فوجی ساز و سامان بھی ملتا رہا، جس میں سامان کم اور ساز زیادہ ہوتا۔ سامان کسی اہم نوعیت کا نہیں تھا اور زیادہ وعدے ہی رہتے، سامان کہیں پائپ لائن میں ہی پھنسا رہتا۔ جنرل یوسف ہر درجے پر ملاقات میں ان سے شکوہ کرتے۔ جنرل مشرف امریکہ کے ایک دورے پر گئے جہاں یہودیوں نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ یہ سلسلے اخباروں اور ٹی وی پر سبھی نے دیکھے۔ واپس آئے تو جی ایچ کیو تشریف لائے اور کہنے لگے ہمیں اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کر لینے چاہیے۔ ترکی کے بھی تعلقات ہیں اور کئی عرب ممالک کے بھی، آخر ہم ہی کیوں اپنا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم خامخواہ فلسطین کی خاطر عربوں سے بھی سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ کسی نے بھی اس تجویز سے اتفاق نہ کیا۔ کچھ دیر بحث و مباحثے کے بعد ناراض ہو کر چلے گئے، کہنے لگے کہ اس میں ہمارا بہت فائدہ ہے، تم لوگ بات کی گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ پھر اگلی دفعہ آئے تو کہا کہ امریکہ ہم سے عراق میں فوجی امداد چاہتا ہے۔ اس کی بھی سب نے مخالفت کی کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف اپنی سپاہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو کہنے لگے ہم عوام کی امداد میں سپاہ بھیجیں گے، صرف کچھ ڈاکٹر اور تعمیر نو کے لیے انجینئر کی سپاہ۔ سب سمجھتے تھے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے، اصل مقصد لڑاکا سپاہی بھیجنا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو ہماری سپاہ فاٹا میں بھی چاہیے اور ہندوستان کے بارڈر پر بھی اب کچھ فوج لگی ہے، ہمارے پاس سپاہ کی بہت قلت ہے۔ کافی ناراض ہوئے مگر اپنی بات سے نہ ہٹے۔ یہ مسئلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر مئی 2003 میں کور کمانڈرز کی کانفرنس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی، لیکن کور کمانڈر اس بات پر آمادہ نہ تھے۔ کچھ نے اعتراض کیا، زیادہ خاموش رہے، مگر کسی نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا۔ کہنے لگے دیکھتے ہیں کہ اس میں خرچے کا کیا بندوبست ہوگا، اور یہ کہ آیا اور مسلم ممالک بھی سپاہ بھیجتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کم از کم یو این یا او آئی سی کی چھتری کی آڑ ملنی چاہیے۔ یہ اس لیے لازم تھا کہ زیادہ اعتراضات نہ ہوں۔ مئی کے آخری ہفتے میں عراق پر اقوام متحدہ کی قرارداد بھی آ گئی اور کہا گیا کہ ڈی جی ایم او سینٹ کام ہیڈ کوارٹر قطر جائیں تاکہ عراق فوج بھیجنے کے سلسلے میں معاملات طے کریں۔ جون میں امریکی ٹیم بھی اسی سلسلے میں آئی اور پہلے بتایا گیا کہ ایک ڈویژن بھیجا جائے گا۔ پھر حکم ملا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر اور 2 پیادہ فوج کے بریگیڈ ستمبر کے مہینے میں بھیجیں گے، تیاری کر لیں۔ نہ جانے وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو بھیجنے کی کہانی کہاں رہ گئی تھی۔ اگست میں کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل مشرف نے پھر کہا کہ سپاہ شاید عراق بھیجی جائیں، ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اور سپاہ عراق نہیں جائیں گی۔ شاید فوج کے علاوہ اور بھی جگہوں سے مخالفت تھی۔ جون 2002 میں بلوچستان سے متعلق آئی ایس آئی سے ایک رپورٹ ملی کہ خیر بخش مری کو ہندوستان کی خفیہ ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ یعنی را پیسے دے رہی ہے۔ بگٹی صاحب نے پہلے ہی خاصے مسائل پیدا کر رکھے تھے اور گیس کی کھوج شروع نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس رپورٹ میں اس سلسلے کی تفاصیل بھی تھیں۔ پھر 2 دن بعد بتایا گیا کہ خیر بخش مری نے اپنے قبیلے کے 200 لوگ بگٹی صاحب کی حفاظت کے لیے فراہم کیے ہیں۔ بگٹی صاحب کے ساتھ یہ مسائل چلتے رہے۔ ہمیں خبریں ملتی رہتی کہ بلوچستان سے کچھ اور اہم لوگ بھی افغانستان جاتے اور وہاں سے انہیں امریکہ کی طرف سے پیسے دیے جاتے۔ جنرل مشرف کی حکومت نے بلوچستان کے سلسلے میں کئی اچھے اقدامات بھی لیے، مگر عمومی طور پہ معاملہ سلجھا نہیں۔ اختتام قسط نمبر 13۔
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔